باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آئیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس فصاحت و بلاغت سے اپنے حبیب کی شان بیان کی ہے اور اپنے حبیب کے صاحب کی دوست کی کس طرح سے شان بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمات الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ معزز ناظرین سامعین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ثانی اثنین، وہ دو شخصیات، وہ دو فرد، اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، لا تحزن، خوف نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی اس پر، وأیدہ، اور اس کی امداد کی، بجنود لم تروہا، ان لشکروں کے ساتھ جو نظر نہیں آتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کی بات کو نیچا دکھا دیا، غلط ثابت کر دیا، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند برتر ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا، اب کچھ باتیں اس پر کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا بے نظیر طریقہ اختیار کیا اپنے حبیب اور حبیب کے ساتھی کی تعریف کرنے کے لیے۔ ثانی اثنین، لفظ ثانی، ثانی کسے کہتے ہیں؟ ثانی کے کئی معنی ہیں، ثانی متقابل بھی کہتے ہیں، ثانی مثال بھی ہوتا ہے، ثانی اس جیسا بھی ہوتا ہے، یعنی بہت سے لفظ ہیں۔ یہاں جو ثانی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کیا ہے۔ اثنین، اثنین دو کو کہتے ہیں، یعنی دو، اثنان یا اثنین، یہ دو کو کہتے ہیں۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کی فصاحت کا، اس نے اپنے حبیب کا نام ثانی میں لینا بھی گوارا نہیں کیا، صرف حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ حضرت ابو صدیق ثانی ہے، جو اس کی مثل ہے، ان دو میں سے جو اس کی مثل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کا لفظ بھی اپنے حبیب کے لیے لینا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے بات بیان کر دی۔ ثانی اثنین، وہ دو شخصیات، اور حضرت ابوبکر صدیق اور اپنے حبیب کے درمیان فاصلہ بھی قائم رکھا، کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کے برابر ہیں، ان کی مانند ہیں، نہیں، انہی کو ثانی دوسرا کہہ کر بات پوری کر دی، اور ان کا فرق بھی حبیب کا اور اس کے امتی کا، اس کے مقتدی کا فرق بھی واضح رکھا، اور بات بھی پوری بیان کر دی، شان بھی پوری بیان کر دی۔ اذ ہما فی الغار، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، ٹھیک ہو گیا۔ یقولو لصاحبہ، یقولو کہا، کہتے ہیں، لصاحبہ اپنے ساتھی کے لیے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے، لا تحزن، کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں معیہ کا لفظ نہیں، معنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پس اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی، علیہ، اس پر، کس پر؟ علیہ، اس پر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق پر، جو کہ غم محسوس کر رہے تھے، جس کی انہیں
کہا گیا تھا کہ آپ غم نہ کریں، وَأَيَّدَهُ، اور اس کی مدد کی، کس کی مدد کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی علیہ کی جو ضمیر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف راغب ہے، اور ایدہ کی ضمیر جو ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. بے جنود، ان لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جو کہ نظر نہیں آتے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں نے جو ترتیب بنائی تھی، جو منصوبہ بنایا تھا، اس منصوبے کو ناکام کر دیا. وَكَلْمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہے، اس کی ترتیب ہی کامیاب ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی ترتیب کرنے والا نہیں. اب آئیے کچھ تھوڑی سی بات جو دوسری جگہوں پر مذکور ہے، علماء کرام نے کی ہے، وہ باتیں کر لیتے ہیں. ہجرت کی رات معجزے کی رات تھی. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے بستر پر سلایا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ تم صبح جاگ کر لوگوں کی امانتیں واپس کرو گے اور مدینے پہنچ جاؤ گے. جبکہ دشمنوں نے حضور علیہ وسلم کے گھر کو باہر سے گھیرا ہوا تھا اور ان کا منصوبہ تھا کہ یک بارگی حملہ کیا جائے گا. ایسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بے فکر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے. خطرہ کم نہیں تھا، جان کا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے ثابت قدمی سے اس بات کو نبھایا. اور دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچے. جب پہاڑ غار ثور میں پہنچے تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس غار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. آپ حضور وسلم بھی اس غار میں تشریف لے گئے. باتیں بہت سی ہیں، وہ سانپ کا آنا، حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر کاٹنا، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو گرنا، حضور کو جاگنا، وہ ساری باتیں. لیکن میں ایک اور پہلو سے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں. جب کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے قریب پہنچ گئے، غار کے سامنے پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے تو وہ گھبرائے. یہ فرق ہے نبی اور امتی میں. حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ اور فکر نہیں تھا. اسی لیے تو آپ نے کہا تھا کہ اے ابوبکر صدیق غم نہ کرو، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو کیا غم ہوگا. یہ امتی اور نبی کا فرق واضح ہو گیا. اب جب حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان دشمنوں نے نیچے جھک کر دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ سپائڈر جسے وہ مکڑا کہتے ہیں، اس نے اس غار کے سامنے جالا تن دیا اور کبوتر نے اس کے سامنے انڈے دے دیے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں کوئی شخص نہیں آیا. اور اسی بات نے ان کو اس بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر کوئی شخص یہاں غار میں ہوتا تو یہ جالا وغیرہ ختم ہو چکا ہوتا اور کبوتر جو اپنے گھونسلے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اڑ جاتا. لہٰذا اس بات سے تصدیق کرتے ہوئے، اس بات کو سوچتے ہوئے وہ وہاں سے واپس چلے گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کو سب سے کمزور ترین کہا ہے، لیکن وہاں اپنے حبیب اور اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو بچانے کے لیے اسی ہلکی سی ترتیب سے کام لیا. کوئی فوج نہیں بھیجی، صرف وہ مکڑے نے جالا تن دیا، اسی سے ان کو دھوکہ ہو گیا اور وہ سب چلے گئے. یہ بات غار ثور والا معاملہ جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور افراد کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. وہ قادر کریم ذات ہے، اس کے لیے کوئی کچھ مشکل نہیں. ان کافروں کو تباہ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عادت بنائی ہوئی ہے جو آپ لوگوں کو بھی، ہم کو بھی، سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے، جب تم کوشش کرو گے تو اللہ کی امداد آئے گی. کوشش کرنا تمہارا کام، اس کو کامیاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ تم کوشش کرو، اپنی مقدور پر کوشش کرو اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دو.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زور بھر جتنا وہ کر سکتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کام کیا، اس محنت کی، ان کے ساتھ کام آئے، ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دشمن سے بچایا۔ آپ وہاں 3 دن تک رہے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا، ان پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور آخرکار مدینہ پہنچ گئے۔ دیکھیے سردار الانبیاء، محبوب خدا، عظیم ہستی، ان کو بھی اپنی مدد کے لیے، اپنے کام کے لیے ترکیب کار استعمال کرنا پڑی۔ انہوں نے طریقہ استعمال کیا، رات کو چھپ کر نکلے، تاکہ نکلے غار ثور میں جا کر چھپے، اور اللہ تعالیٰ ہر موقع پر امداد کرتا رہا، اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ میں پہنچ گئے۔ لیکن ایک واقعہ اسی راستے میں جب مدینے کو جا رہے تھے تو پیش آیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں چھوٹا سا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ راستے میں جب حضرت ابوبکر صدیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک شخص ملا جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے وہ کون ہے؟ دیکھیے وہ رات، ہجرت کی رات، وہ ہجرت کا سفر ایسا تھا جو کہ سب بھید تھا، کسی کو کچھ بتانا نہیں تھا۔ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بتاتے تو وہ راز افشا ہوتا تھا جو کہ نہیں بتانا تھا، اور اگر کسی غلط نام لیتے تو جھوٹ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیقوں کی رہنمائی کی اور آپ نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ یہ ہے، حاضر رجلو یہدینی الی سبیلی، یعنی یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بات سچ تھی دونوں طریقے سے، یعنی انہوں نے ارشاد فرمایا یہ میرے نبی ہیں اور مجھے ہدایت انہی سے ملتی ہے۔ اس شخص نے سمجھا کہ شاید یہ وہ کسے کہتے ہیں یعنی راہ دکھانے والا ہے، وہ راہ دکھانے والا ہے جو عام طور پر وہاں لوگ ساتھ لیتے تھے جو کہ رستوں کو جانتے تھے اور ساتھ لے کر منزل مقصود تک پہنچاتے تھے۔ یہ ہے شان صدیق ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، یعنی اس مشکل کے وقت میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا، لیکن ایسا جملہ بول دیا جو ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا اور اس سے سوال کرنے والے کا سوال بھی پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔